انسان اور جن کی محبت کی ایک لازوال داستان۔ قسط نمبر 4۔ یہ ایک نیم تاریک کمرہ تھا جس کی دیواروں پر چند کچھ عجیب سی تصاویر نقش تھیں۔ کمرے میں ایک سائڈ پر رکھے سٹول پر ایک موم بتی روشن تھی جو کمرے تاریکی کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی مگر باہر تیز بارش وقفے وقفے سے جاری تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں لٹکتے ہوئے پنجرے میں ایک الو قید تھا اور ایک طرف نیچے تپائی پر کچھ ہڈیاں اور ایک انسانی کھوپڑی رکھی تھی۔ ساتھ ہی پیالے میں سرخ خون اور کسی پرندے کا پر رکھا تھا۔ کمرے کے وسط میں 3 لوگ بیٹھے تھے۔ وہ سب سیاہ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے، گول دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے۔ ان افراد کے درمیان میں ایک پرات پڑی تھی۔ اس پرات میں تازہ گوشت تھا جس سے ابھی بھی خون کے نکل رہا تھا، ساتھ ہی بکرے کا کٹا ہوا سر تھا۔ وہ 3 افراد آنکھیں بند کیے منہ میں کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ اچانک ان میں سے ایک سیاہ لباس والے آدمی نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، جیسے ان میں خون اترا آیا ہو۔ اس کے آنکھیں کھولتے ہی باقی 2 افراد نے بھی اپنی آنکھیں کھول دیں۔ یہ عمل اتنا آسان نہیں ہے جنتا، آسان ہم اسے سمجھ رہے تھے، ابھی تو عمل کی شروعات ہے، ہمیں بہت محتاط رہ کر یہ عمل پورا کرنا ہے۔ سرخ آنکھوں والا آدمی بولا، بالکل مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ ہمارا مقابلہ کسی عام شے نہیں ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے اور آس کو اپنے قابو میں کرنا آسان نہیں ہے، سیاہ لباس والے ایک آدمی نے کہا۔ وہ ہر رات اس علاقے میں آتا ہے، اس کی طاقت کا اندازہ مجھے بہت اچھے سے ہے، وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ اگر ہم ایک بار اس کو قابو کر لیں تو ہماری طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس سے ہم بہت سے کام جو ادھورے رہ گئے ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں۔ سرخ آنکھوں والے آدمی نے کہا، وہ بہت طاقتور ہے، تبھی تو ہم نے سب سے مشکل عمل شروع کیا ہے جو ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آؤ اور اپنا حصہ لے جاؤ۔ سیاہ لباس والے نے کسی اندیکھی شے کو مخاطب کر کے کہا۔ سیاہ لباس والے کا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ان کے سامنے پڑی پرات میں رکھا گوشت اور کٹا ہوا بکرے کا سر ایک لمحے میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ جہاں ابھی تازہ خون نکالتا ہوا گوشت تھا وہاں خون اور گوشت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ عمل کتنے دن تک کرنا ہوگا؟ دوسرے سیاہ لباس والے نے پوچھا۔ اماوس کی رات سے 2 دن پہلے تک ہمارا یہ عمل بنا کسی رکاوٹ کے پورا ہو جانا چاہیے، اور پھر اماوس کی رات والے دن ہمارا اور اس کا سامنا ہوگا، یا ہم اس پر غالب ہو جائیں گے یا پھر وہ ہمیں ختم کر دے گا۔ سرخ آنکھوں والے آدمی نے فکر مندی سے کہا، ایسا تو ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے کہ وہ ہم پر غالب آ جائے۔ اب ہم دنوں چلتے ہیں، کل ملتے ہیں۔ سیاہ لباس والے آدمی کے یہ کہتے ہی دوسرا سیاہ لباس والا آدمی بھی اس کمرے سے چلا گیا۔ اب کمرے میں صرف سرخ آنکھوں والا آدمی تھا جو دوبارہ سے کچھ پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے اس نے بند آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جس سے اس کو خوشی ملتی ہو۔ تو آگے ہو تم، میں تمہارا ہی منتظر تھا، جاؤ تم بھی اپنا حصہ لے لو، وہ سامنے ٹیبل پر رکھا ہے۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ سیاہ پرندے نے تیز برستی بارش میں اس حویلی نما مکان سے اڑان بھری اور مشرق کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سیاہ پرندہ پہاڑوں کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ یہ ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا۔ اس علاقے میں دور دور تک فلک بوس پہاڑ ہی پہاڑ تھے جو سفید برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ چاند کی روشنی میں یہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ چاند ان پہاڑوں کے اوپر اس قدر نزدیک لگتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے کوئی بھی چھو سکتا تھا، ایک ایسا دل فریب منظر جسے دیکھ کر انسان اس کی خوبصورتی میں کھو جائے۔ سیاہ پرندے کا رخ اب اس وادی کی طرف تھا جو ان پہاڑوں کے پیچھے تھی۔ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت وادی تھی جس کے چاروں طرف فلک بوس پہاڑ اور ان کے درمیان یہ سرسبز درختوں، رنگ برنگ پھولوں اور پھلوں سے سجی ہوئی وادی تھی۔ سیاہ پرندہ اس وادی میں اتر کر پہلے ایک سیاہ ہیولے میں تبدیل ہوتا ہے،
پھر وہ بہت ہی حسین انسانی روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ انسان دھیرے دھیرے چلتا ہوا ایک درخت کے نیچے پتھر پر بیٹھے ہوئے شخص کی طرف چل پڑتا ہے، جو ہاتھ میں تسبیح پکڑے آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مشغول تھا۔ آؤ زمیل، کیسے ہو؟ پتھر پر بیٹھے ہوئے شخص نے زمیل کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ بابا، میں ٹھیک ہوں، معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ کی عبادت کا وقت تھا، میں مخل ہوا، زمیل کہا۔ کوئی ضروری بات ہی ہے جو تم اس وقت یہاں ہو؟ مجھے امید ہے جو کام تمہیں سونپا ہے وہ کام تم ٹھیک طرح سے انجام دے رہے ہو۔ تم جانتے ہو ہمارا تعلق جنات کے اس قبیلے سے ہے جو اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے حکم سے اس کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہوئے اس شخص نے کہا۔ جی بالکل بابا، ایسا ہی ہے، میں مسلسل ان لوگوں کی نگرانی کر رہا ہوں، میرا سارا دھیان ان لوگوں کی طرف ہی ہے۔ بے فکر رہیں، بہت جلد ان کا خاتمہ ہو جائے گا، زمیل نے کہا۔ وہ بہت طاقتور شیطانی قوتیں ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کافی سخت ہے، مگر ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل ہوگی، ہر بار کی طرح اس بار بھی باطل کو شکست ہوگی۔ انہوں نے کہا، انشاءاللہ بابا ایسا ہی ہوگا، اندھیر کتنا ہی گہرا ہو، روشنی ہمیشہ اندھیرے کو مات دے دیتی ہے، اور میرے ساتھ آپ کی دعائیں بھی تو ہیں، زمیل نے کہا۔ تبھی سیاہ اور سرخ پروں والا پرندہ بھی وہاں آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بھی انسانی روپ دھار لیا، اس کے سر پر سرخ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے دنوں کو سلام کیا۔ آؤ کہو، تم کدھر تھے؟ تم کو تو میں نے زمیل کے ساتھ رہنے کا کہا تھا، زمیل کے بابا نے کہا۔ جی میں زمیل کے ساتھ ہی تھا، مگر آپ تو جانتے ہیں نہ یہ اپنی مرضی کرتے ہیں، قحط نے زمیل کی طرف دیکھ کر کہا۔ زمیل، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ کام تم دنوں نے مل کر کرنا ہے بیٹا، جن سے ہماری لڑائی ہے وہ کوئی عام مخلوق نہیں جن کو ہم آسانی سے زیر کر سکیں، احتیاط کرنی چاہیے، انہوں نے زمیل کو ڈانٹ کر کہا۔ اس بات پر زمیل نے نزدیک کھڑے قحط کو غصے سے دیکھا، اور غصے کے وقت اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح ہوگی تھیں۔ زمیل، غصہ نہیں کرو، قحط صرف تمہارا ساتھی ہی نہیں، تمہارا بہت اچھا دوست بھی ہے، اس کو تمہاری فکر ہے، انہوں نے کہا۔ مجھے اجازت ہے بابا، کچھ کام ہے، زمیل ایک غصیلی نگاہ قحط پر ڈال کر بولا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اجازت ہے؟ فی امان اللہ، انہوں نے کہا۔ اجازت ملتے ہی زمیل پھر سے سیاہ پرندے کے روپ میں آ گیا اور سامنے بنے پہاڑوں کی طرف اڑ گیا۔ میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی اجازت ہے کیا؟ قحط نے زمیل کے جاتے ہی کہا۔ ہاں تم بھی جاؤ، مگر خیال رکھنا زمیل کو کبھی بھی کہیں بھی تنہا مت چھوڑنا، انہوں نے کہا۔ جی بالکل، جیسا آپ کا حکم، قحط نے سلام کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی اڑ گیا۔ وہ اب بھاگتے بھاگتے تھکنے لگی تھی، پیاس سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، اس کے پیر پتھروں پر چلنے کی وجہ سے زخمی تھے اور ان سے خون نکل رہا تھا، وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بنا بس چلتی جا رہی تھی۔ تبھی اس کو دور سے پانی کا شور سنا دیا، اس کو لگا جیسے اس کے بے جان جسم میں دوبارہ کسی نے روح پھونک دی ہو۔ زخموں سے چور وہ جلدی سے اس سمت بڑھنے لگی جہاں سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے بہتے پانی کے پاس پہنچی، وہ ایک بہت بڑا دریا تھا۔ وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے لگی، پانی پی کر اس نے اپنے چہرے پر پانی ڈالا۔ جب ہی اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے والے پتھر پر وہی سیاہ پرندہ بیٹھا تھا جس سے ڈر کر وہ بھاگی تھی۔ وہ خوف زدہ ہے کر اس سیاہ پرندے کو دیکھنے لگی، اس میں مزید بھاگنے کی ہمت نہیں تھی، اس سیاہ پرندے کے سنہری پر آہستہ آہستہ آگ کی طرح دہکنے لگے تھے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، اب وہ سیاہ پرندہ ایک سیاہ ہیولے میں تبدیل ہو رہا تھا، وہ اب پتھر کی طرح ساکن اس سیاہ پرندے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہی تھی۔ سیاہ پرندہ اب سیاہ ہیولے سے ایک خوبصورت انسان کا روپ دھار چکا تھا، وہ اس سیاہ پرندے کے یہ بدلتے ہوئے روپ دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ جاری ہے کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائے۔ شکریہ۔